السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے مسجد مباحی۔ ایک بزرگ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور محمد عابد نامی ایک شخص بیت المقدس سے جمعہ کے دن رملہ کے ارادے سے چلا۔ ہم ایک گاٹی پر چڑھے تو ایک آواز سنائی دی، کوئی کہتا ہے کہ آدمی کتنا گھبراتا ہے جب اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، اور راستہ کس قدر تنگ ہوتا ہے جب اس کا کوئی رہنما نہ ہو۔ ہم نے جاگ کر دیکھا تو ایک عورت تھی، اس کے جسم پر صوف کا کرتا اور اسی کی ایک چادر تھی، اور ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہاں چلے؟ ہم نے کہا رملہ تک جاتے ہیں۔ پوچھا رملہ میں کیا کرو گے؟ ہم نے کہا وہاں ہمارے احباب ہے۔ کہا تمہارے قلب میں حبیب اکبر کہاں ہے؟ ہم نے کہا وہ ہمارا اور جملہ مومنین کا حبیب ہے۔ کہا وہ تمہارا اور جملہ مومنین کا زبانی حبیب ہے، اور میرا زبانی اور قلبی حبیب ہے۔ لیکن ہم نے کہا آپ حکیم عورت معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ میں ایک غلطی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تم جوان عورت ہو، بغیر محرم کے سفر کرتی پھرتی ہو۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یعنی میرا سرپرست وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور وہی نیکوں کا سرپرست ہے۔ میں نے کمبل سے کچھ دراہم نکال کر انہیں دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں مباح چیزوں سے کسب کر کے پیدا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، یہ کسب ضعیف ہے۔ میں نے کہا میرا ضعف کیا ہے؟ کہا ضعف یقین ہے۔ ہم نے کہا یقین کی کیا علامت ہے؟ کہا تو اس وقت تک درجہ یقین کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ تو اس کی رضا کے بغیر جو گوشت پیدا ہوا ہے اسے کینچی سے کاٹ کر پھینک نہ دے، اور نیا گوشت اس کی رضامندی کے ساتھ پیدا کرے۔ ہم نے کہا ہر شے کی ایک علامت اور ایک دلیل ہوتی ہے، تمہاری حقانیت کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فوراً زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی بھر کنکریاں اٹھائی اور کہا اے ضعیف الیقین، اسے لے لے۔ اسے محمد عابد نے لے لیا تو سب کے سب دینار تھے، اور کہا اسے لے جاؤ، یہ نہ کبھی ترازو کی پلڑے میں تلا ہے، نہ اس سے پہلے کسی انسان کے ہاتھ میں گیا ہے، اور مجھ سے کہا تمہیں اس سبب سے نہیں دیا کہ تم اس سے بھاگتے ہو۔ پھر کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا رملہ۔ تو کہا یہی تو رملہ ہے۔ ہم نے دیکھا تو ہم رملہ کی دیوار کے نیچے تھے۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، اور محمد بن عابد نے ان دیناروں سے اسقلان میں ایک مسجد بنوائی، اور وہ آج تک مسجد مباحی کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ